الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اکیلا رہنے والا، جس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں. ہزارہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین کرام، پچھلے درس میں سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع ہو چکی تھی اور کچھ آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہم لوگ کر چکے. آگے چلتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے. ایمان بالغیب سے مراد بن دیکھے ان حقیقتوں پر ایمان لانا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے فرمایا ہے. ان باتوں پر ایمان لانا غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اللہ رب العالمین متقیوں کی صفت بیان کر رہا ہے، جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری چیز نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، یہاں تک پچھلے درس میں بیان کرتے کرتے چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے کہ نماز قائم کرنے کے سلسلے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے. نماز قائم کرنا، کیسے نماز قائم کرنا ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی بیان کیا نماز کا، نماز قائم کرنے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کبھی کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کو کہا ہے. یہ نماز قائم کیسے کریں گے؟ لوگ اس نیت سے، اس ارادے سے نماز پڑھنے کی نیت سے آتے ہیں. اپنے عقیدہ کو اصلاح کیجئے اور سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرنے آئیے. نماز قائم کرنا کیا ہے؟ آج لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتا، نماز قائم کرنا نہیں آتا. نماز کیسے قائم کریں گے؟ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں نماز پڑھنا سکھایا، آج اس طرح کی نماز لوگ قائم نہیں کر رہے ہیں، اور 100 میں سے 97-98% لوگوں کی نماز کی اصلاح نہیں ہے۔ لوگوں کی نماز میں بگاڑ پائی جا رہی ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، خبر سننے میں آتا ہے لوگوں کو نماز قائم کرنا نہیں آتا۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنا نہیں آتا۔ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی عار کی بات ہے، جتنا افسوس کیا جائے اس بات پر کم ہے۔ لوگوں کو نماز قائم کرنا نہیں آتا۔ سب سے پہلی چیز نماز میں نیت، ہم نماز کس لیے ادا کر رہے ہیں اس چیز پر توجہ نہیں ہے۔ نماز اس طرح ادا کرے کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ گمان کرے رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز قائم کرنے آنا ہے۔ آج لوگ جہاں تک دیکھا گیا، میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو نماز کے لیے جب بلایا گیا ہے تو حدیث میں ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیتہ وانہ اتی بقدر فیہ خضرات من بقول فوجد لها ریحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں سے کہا گیا دیکھیے آپ مسجد آ رہے ہیں نماز قائم کرنے کے لیے، نماز اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نیت سے مسجدوں میں آ رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے پیاز یا لہسن کھایا وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں سالن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بدبو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے کہا کہ اسے بھیجنے کا حکم فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ناپسند فرمایا، یعنی اسے اپنے پاس سے دور کیا اور اسے کھانے سے اپنے آپ کو کراہت محسوس کیا، اور فرمایا حکم دیا، فرمایا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کھانے کو ناپسند فرمایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس کھانے کو ناپسند فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھاؤ، کیونکہ میں فرشتوں سے مناجات کرتا ہوں، تم ان سے مناجات نہیں کرتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتوں سے ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں آپ جب نماز کی نیت کرنے کے ارادے سے آتے ہیں تو یہاں فرشتے آپ جو عبادت کرتے ہیں آپ کے منہ سے منہ لگا دیتے ہیں۔ فرشتے آپ کے منہ سے منہ لگا دیتے ہیں جب آپ نماز قائم کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اور اسی لیے حکم دیا کہ جب تم پیاز کھاؤ، لہسن کھاؤ، مسجد کے قریب نہ آؤ۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھا جا رہا ہے لوگ
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لہسن کھا کر آنے سے منع فرمایا، جبکہ یہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، صرف مسجد کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن لوگ تمباکو، گٹکا، کھینی اور نہ جانے اس طرح کی کیا کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب لے کر کے مسجد آیا کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو اس کا کھانا منع ہے، حرام ہے، لیکن دوسری چیز اس کو لے کر کے مسجد چلے آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی حدیث وغیرہ ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے بڑی سختی سے، وضو سے پہلے اس کو بڑی زور شور سے، ایک دم زوردار طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے، کوئی حدیث وغیرہ آ گئی ہے اس سلسلے میں لگتا ہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء، کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہیں سمجھتا، اگر یہ نہیں، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ لوگوں پر مشقت ہو جائے گا، کیا؟ لامرتہم بالسواک، لوگوں پر مسواک کرنا، اگر ایسا ہو جائے کہ مسواک ہر جگہ پایا نہیں جاتا ہے اور اس کے پاس مسواک نہ ہو، اس کی پیداواری وغیرہ کم ہے، اس چیز میں کہا جا رہا ہے کہ اگر میں اس چیز کی مشقت نہیں سمجھتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں انہیں ضرور اس بات کا حکم دیتا کہ وہ لوگ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے، واجب قرار دیتے، یعنی صرف اس وجہ سے کہ مسواک مشقت اگر ہو جاتا لوگوں پر، اگر ہم ایسا حکم دیتے تھے تو لوگ مسواک کہاں سے لاتے اتنا، صرف اس وجہ سے روکے، واجب نہیں قرار دیے۔ اور لوگ تمباکو گٹکا کھا کر کے مسجد میں آ رہے ہیں، فرشتے جب آپ کے منہ سے منہ لگائیں گے، کیسے؟ فرشتے آپ کی عبادت سے دور ہو جائیں گے۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھے، نماز قائم کرنا ہے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، اپنی منہ کی اصلاح، سب سے پہلے زبان کی اصلاح، اپنے دانت وغیرہ کی صفائی کے ساتھ۔ مسواک کرنے کا بہت سارے فائدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، ہر صلاۃ کے ساتھ بھی، اور وضو کے ساتھ تو الگ، ہر صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ بھی، نماز قائم کرنے سے پہلے مسواک کرتے، اس کے بعد پھر نماز شروع کرتے۔ تو لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نماز قائم کرنے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے آئے، نماز ادا کرنے آئے۔ لیکن لوگ آج نماز سے کوسوں دور ہیں، جبکہ نماز نہ قائم کرنا، نماز کے لیے نہ آنا، نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو ترک کر دینا، اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نماز دین اسلام کے 5 بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے، یعنی دین اسلام جس 5 چیزوں پر قائم ہے، اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اس چیز کو گرا دیتے ہیں، آپ کی اسلام کی بنیاد گر جاتی ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ کھڑا ہے بہت ساری پیلر کے ساتھ، اس پیلر میں سے کوئی ایک بنیاد جو اگر اس میں رکھا گیا ہے، اگر آپ اس پیلر کو توڑ دیں تو وہ بلڈنگ ہلکا پڑ جائے گا، اور اس کا بوجھ جو وہاں پر تھا، وہاں پر سے اس کا منہدم ہونا اس کا شروع ہو جائے گا اور وہ گرنے پر چلا جائے گا۔ اسی طرح دین اسلام جس 5 ارکان پر قائم ہے، سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے توحید میں شامل ہونا، اس کے بعد سب سے پہلا کام نماز کا قائم کرنا ہے۔
وَأَنَّ محمد رسول اللہ، نماز کو قائم، وَأَنَّ محمد رسول اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا ہے، یہاں بھی نماز قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا نہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی اللہ رب العالمین جہاں بھی قرآن مقدس میں نماز کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یہ دونوں چیز اللہ رب العالمین نے برابر ایک ساتھ یکسوں ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو نماز قائم کرنا ہے وہ رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا جو مال ہوگا، آپ جو کمائیں گے، جو خرچ کریں گے، وہ حلال طریقے سے ہوگا اور رب کی رضا کے، رب کے حصول کی بنا پر رب جس راستے پر چاہتا ہے خرچ کرنا اسی راستے پر آپ کا خرچ کرنا ہو، اسی وجہ سے۔ اور نماز سے آج لوگ کوسوں دور ہیں۔ نماز، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگ دین کو سمجھتے نہیں، آج لوگ دین سے کوسوں دور ہے۔ ابھی بیان کیا جا رہا ہے لیکن کسی کا رجحان، کسی کا میلان اس طرف سے اٹھ گیا۔ کیوں ہم سنیں گے؟ اللہ رب العالمین کے کلمات کو، درس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، کیوں سنیں گے؟ اور دوسری چیز، اگر سننے آئے بھی ہیں تو اس طرف رجحان، اس طرف میلان، دھیان لوگوں کا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے باتوں میں مست مگن، یہاں بیٹھے ہوئے دھیان کہیں اور ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سے آج ہمارا لگاؤ ختم۔ اللہ رب العالمین سے جو محبت ہماری دلوں میں ہونی چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا، اور آج ہم دین کے معاملات میں بہت پیچھے ہٹ گئے، اور ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس چیز سے توجہ اٹھ گیا اور سوچتے ہیں کہ کیا بیان ہوگا، کس چیز کو ہم سننے جائیں گے۔ اگر برائی کا چیز ہو تو اس طرف جلدی دوڑ کر کے جائیں گے، لیکن ہم جو یہاں بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس چیز پر توجہ نہیں۔ کیوں؟ ہم تو پاگل ہیں۔ اب پاگل آدمی کا کام کیا ہے؟ تھوڑا دیر بکے گا، اس کے بعد پھر خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج دین سے کوسوں دور ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر اس دین سے، اس راستے سے آپ جو منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف آپ کا توجہ نہیں ہے، آج پوری دنیا میں کیا ہو رہی ہے اس چیز میں بھی گفتگو ہو جائے۔ میں آپ کو بیان کروں کہ آج اس دور میں ایک سب سے بڑا ظالم، ایک بہت بڑا مجرم جو مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور جس کا نام وسیم رضوی بڑا زور شور سے چھایا ہوا ہے اور دین کو، اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے ظالم، قرآن پہلے کہا تھا 26 آیات اس میں غلط ہے، اس کے بعد اب ظالم نے کہا ہے کہ قرآن پورا غلط ہے، اور اس نے قرآن غلط ہونے کے بعد اس کے بعد دوسری طرف اس کا توجہ اٹھا اور اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کیوں آج ہم دین سے کوسوں دور ہیں، دین کی معلومات حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ظالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے کلمات لکھ کر کتاب شائع کر چکا ہے، اور چاہتا ہے، اور ظالم کہتا ہے کہ آج نہیں، آج سے 50 سال بعد جو لوگ اس دین کو پڑھیں گے، جو لوگ اس دین کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ اس دین کو گھن محسوس کریں گے، وہ لوگ اس دین کو پڑھ کر اس سے دوری اختیار کریں گے۔ کیوں؟ آج لوگوں کا دل
तौहीद से लोगों का दिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमात से खत्म हो चुका है, शिर्क की तरफ चला गया है। आज जो बयान किया जाता है, क्या हम अपने औलाद को, अपने घर वालों को ये नसीहत करते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुरू औलादकुम बिस्सलाती, तुम अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो, नमाज पढ़ने को कहो। अपने औलाद से कहा गया, वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, कब? जब वो 7 साल का हो जाए, 7 बरस का हो जाए, उसे खास तौर पर नमाज अदा करने का हुक्म दिया और फरमाया वदरिबुहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब वो 10 साल का हो जाए तो उसको मारो। नमाज कायम ना करे, 10 साल की उम्र का हो जाए उसको मारो। कितने हम इस कलिमात पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहकाम पर हमने कितना अमल किया? आज इस चीजों पर कोई किसी की तवज्जो नहीं, इस चीज से कोसों दूर है। आज दीनी अहकामात को जब बयान किया जाता है, तौहीद के बारे में जब बताया जाता है, तो उसको कौन सुनेगा, कौन बयान करेगा? क्या सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाकया आपको मालूम नहीं? इन चीजों पर से तवज्जो उठ गया, इसी वजह से आज नमाज से कोसों दूर, रब से कोसों दूर, तौहीद से कोसों दूर, शिर्क में मुलव्वस। सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा तौहीद को किस तरह थामे हुए थी कि अबू जहल, शहादत का वाकया है सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का, एक ऊंट को एक पैर में और एक ऊंट को एक पैर में, दोनों ऊंट का रस्सी उनके दोनों पैर में बांध दिया जाता है। उसके बाद उस ऊंट को एक मशरिक के तरफ और एक मगरिब के तरफ दौड़ा दिया जाता है। क्यों? उन्हें शिर्क करने को कहा जा रहा था, तौहीद को छोड़ने को कहा जा रहा था। क्या वो बेवकूफ थे? क्या उन्हें इस चीज का मालूमात नहीं थी? आज अपने घरों में अपने औलादों को आज हम नसीहत नहीं करते, उन्हें इस बारे में बताते नहीं, और इसकी सबब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? आज आप मुस्लिम मुआशरे में नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे कि आज मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिम के साथ शादी करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुस्लिम मुआशरा आज अपने सर झुकाए हुए, आंख नीचे किए हुए आज नजर आ रहे हैं। क्यों? उनको तौहीद का दर्स नहीं दिया गया, तौहीद बताया नहीं गया, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात का जिक्र नहीं किया गया, उनको बयान नहीं किया गया, और उन्हें बताया जाता है। आज कुछ उलमाए सू लोगों को भटकाने में लगे हुए और उन्हें किस्सा और वाक़यात बयान करके लोगों को दीन से किस तरफ बेजार किया गया है। आप देखें, औलिया की कब्रों पर मज़ार लगाया गया। आपको हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत का वाक़या नहीं पता? सुफियान की बीवी हिंदा उनके कलीजे को फाड़कर, उनके कलेजे को निकालकर चिबाई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके इतनी बड़ी शहादत का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और लोगों का इस तरफ तवज्जो नहीं। उन्हें सय्यदुश शुहदा,
शहीदों में सबसे बड़े शहीद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कब्र नहीं बनाई, और आज औलिया की कब्र बनाकर उनके सामने सजदा रेज होकर उनके मज़ारों पर चक्कर लगाकर, क्या यही दीन है? आज दीन से कोसों दूर, यही वजह है, यही सबब है। आइए, आज जो नमाज से लोग कोसों दूर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का बयान होगा, जिस चीज़ से मुताल्लिक रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा, वो होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से जिस चीज़ का सवाल करेगा वो होगा अस्सलाह, नमाज। अब अगर आप नमाज कायम करते थे, नमाज पढ़ने आया करते थे, नमाज कायम करने आया करते थे तो ठीक, लेकिन आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली, अगर आप नमाज कायम करते थे, अगर नमाज के बारे में अगर आप जवाब दे ले गए, अपने रब को कह दिए कि हाँ हम नमाज कायम करते थे और आप नमाज कायम करने वाले थे, तो आपके सारे अमाल दुरुस्त जाएंगे, आपके आगे का अमाल भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज ही कायम ना करता हो और नमाज के बारे में ही पीछे रह गया हो, नमाज दुरुस्त ना निकली उस शख्स की, तो बाकी तमाम अमाल भी दुरुस्त नहीं निकलेंगे, और नमाज फासिद निकली तो तमाम बाकी अमाल भी फासिद निकलेंगे उस शख्स की। आज लोगों को नमाज कायम करना नहीं आता। इससे कबल 2 दर्स से पहले मुझे याद है मैंने नमाज कायम करने का दर्स दिया था, लेकिन लोग सुनने कहाँ से आएंगे? क्या फ़ायदा है इन चीज़ों को सुनकर? लोगों का इस चीज़ से बड़ा ही दूरी इख्तियार किया है। आइए, नमाज छोड़ने वालों का अंजाम। नमाज, अगर कोई शख्स एक वक्त की नमाज छोड़ता है तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया है, सुनिए। एक वक्त की नमाज बड़ी आम चीज़ है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या होगा नमाज पढ़ के? कितनों नमाज छोड़ देते हैं। आइए, बुखारी की हदीस, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है, 2 ठंडी नमाजें कायम करता है, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। 2 ठंडी नमाजों से मुराद यहाँ पर क्या है? पहले असर की नमाज और दूसरी नमाज फजर की नमाज है। अगर कोई शख्स इन 2 नमाजों का पूरी तौर पर एतमाद कर ले, इन चीज़ों को अदा करने लग जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जन्नत की बशारत दी गई है। मन तरका सलातल असरी फ़क़द हबित अमलुहु, जो शख्स नमाज असर छोड़ दे उसके सारे अमाल ज़ाय हो जाते हैं। जो कुछ भी वो अमल कर रहा था उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाते हैं सिर्फ एक नमाज के छोड़ने पर। और आज लोग कई नमाज़ों को छोड़ रहे हैं। दूसरी हदीस, ये भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस जिक्र है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असरी कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिस आदमी की नमाज असर फौत हो जाए गोया उससे उसके घर वालों के और उसके माल को सलब कर लिया गया, यानी उसके सारे घर वाले फौत हो गए, मर गए, और जो कुछ उसको माल दिया गया था वो सब तबाह हो गए, सब बर्बाद हो गए, सिर्फ एक नमाज को छोड़ने से। नमाज असर, अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल असर, सिर्फ
صلاۃ عصر کو چھوڑنے سے، نماز عصر کو چھوڑنے سے اس کے تمام گھر والے مر گئے، فوت ہو گئے، ایسا ہو گیا۔ اور وَأَهْلُهُ وَمَالُهُ، اور اس کے تمام مال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آج لوگ نماز قائم کرنے ہی نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ دیکھیے یہاں پر بھی خرچ کرنے کا ذکر آ گیا۔ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دوسرا ذکر کیا کیا؟ ومما رزقناہم، جو لوگ اپنے رزق کو جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، ومما رزقناہم ينفقون، اس کو خرچ کرتے ہیں، بخیلی سے کام نہیں لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعطی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ بخاری کی روایت ہے کہ ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال کو، خرچ کرنے والے کے مال کو عطا کر، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، بخیلی نہیں کرتے، وہ لوگ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اور عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ جو نازل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے، برباد کر دے۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے، بخیلی سے کام لیتے ہیں، انہیں ان کے مال کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ یہ فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات، خفیہ طور پر اور ظاہری طور پر، ان کا صلہ اللہ کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ اور ایک چیز، خرچ کیسے کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور ان 7 لوگوں میں سے ایک لوگ وہ ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ خرچ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس شخص کو جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کیسے؟ تصدق بصدقۃ، ایسے خرچ کرتے ہیں کہ فانفق یمینہ، کہ وہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں حتی لا تعلم شمالہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، ما تنفق یمینہ، کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، کتنا دیا۔ اتنا پوشیدہ طور پر خرچ کرنا ہے۔ دیکھیے آپ کو کوئی بھی عمل کرنا ہے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس میں دکھاوا نہیں لانا ہے۔ آپ کسی کو دکھاوے کے لیے اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہیں۔ صرف رب کی رضا کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے آپ کے اعمال ہونے چاہیے، ورنہ آپ کے سارے اعمال برباد ہے، بیکار ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔
اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں رزق دیا ہے انہیں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سرًا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ اللہ رب العالمین ان کی تجارت کو، وہ ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جن میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اس سے پہلے لیکن فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ آج نماز قائم کرنے اگر لوگ آتے بھی ہیں تو بڑی سستی اور کاہلیت کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا جو لوگ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے نماز قائم کرنے نہیں آتے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ منافق ہیں۔ نماز میں بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کو منانے کے لیے، اس طرح نہیں کہ رب راضی ہو جائے گا ہم نماز ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ، ان کے چہرے پر بڑی ذلت چھائی ہوئی ہوتی ہے، ارے نماز پڑھنے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور منافق کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وقت ہو چلا ہے، آج یہیں تک بات رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی درس میں بات آئے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو کچھ ہم نے کہی اللہ رب العالمین انہیں اچھے طریقے سے سمجھنے، ان پر عمل کرنے، اور ہمیں ان باتوں کو دلوں میں بسانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچائے رکھے، توحید کو سمجھنے، توحید کی طرف آنے اور توحید کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور نماز قائم کرنے اور دین کی باتوں کو سننے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ درس سننے نہیں آتے، ایپیسوڈ دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ اس سے زیادہ ہم بیان نہیں کرتے، لیکن اتنا دلچسپی ہے ایپیسوڈ میں، سیریل میں، مووی وغیرہ میں، اتنا دلچسپی ہے کہ درس کون سنے گا؟ کیوں اس کو سننے جائیں گے؟ مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، درس سننے سے کوسوں دور۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور صحیح راستوں پر چلائے، اور ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔